عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت إلى آخر الحديث. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید، بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اس کے حال سے سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس کے حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو اسے ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر مسافر تھا تو اس پر سفر کے آثار ظاہر ہوتے اور میلے کپڑے ہوتے۔ اس وقت تو یہ بھید ہم پر نہ کھلا، بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اس بھید کا پتہ چلا۔ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دی، اور اس نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرطے کہ تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ یہ اسلام کے بارے میں یہ لمبی حدیث ہے۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو بڑے اہم امور پر مشتمل ہے۔ اس میں تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ آ گئے، شریعت کے تمام علوم کو حاوی ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہنا زیبا ہے۔ بسا اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے کچھ دریافت نہیں کر سکتے تھے، اور یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائے تو وہ کچھ دریافت کر لے تو ہم کو بھی واقفیت ہو جائے۔ اسی رعب کو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے مجازوں سے اس طرح دور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنے حال سے بھی تعلیم دیں اور سوال سے بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجلس نبوی میں طالب علم کی حیثیت سے، چنانچہ سب سے پہلی تعلیم انہوں نے اپنے عمل سے یہ دی کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور اس طرح بتا دیا کہ علوم دین حاصل کرنے والے کو اپنے شیخ کی خدمت میں اچھے حال میں پہنچنا چاہیے۔ نیز انہوں نے اپنے عمل سے یہ بھی بتلایا کہ استاذ کے قریب بیٹھنا چاہیے، جتنا قریب ہو جائے بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات شروع کیے۔ ارکان اسلام یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اسلام کے 5 ارکان ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کی گواہی دینا،
نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا بشرط استطاعت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام گویا ایک مکان ہے جو ان ستونوں پر قائم ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد۔ جب سائل نے ایمان کے متعلق سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، جس کو ہمارے عرف میں ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو اسی طرح ماننا جس طرح کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، ان کو خدا کی مخلوق اور اس کا فرما بردار بندہ سمجھنا اور ان کے وجود کا قائل ہونا۔ نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کی تمام کتابوں کو حق سمجھنا اور اس کا قائل ہونا کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں نازل فرمائی ہیں اور ان میں جو کچھ ہے سب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب پر جس وقت عمل کرانا چاہا اپنے بندوں کو حکم دیا، اور اب اس نے قیامت تک کے لیے صرف ایک کتاب یعنی قرآن کریم کو عمل کے لیے تجویز فرمایا، جو نبی آخری زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ نمبر 4 اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بڑی تعداد میں پیغمبر بھیجے ہیں، میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی سب کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں۔ سب ہادی تھے، وہ سارے مخلوق سے افضل تھے، ان کی ذرا سی گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ وہ قیامت تک سارے عالم کے واسطے اللہ کے رسول ہے۔ ان کا ماننا، ان کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے، اور انہوں نے جو عقائد بتائے ہیں ان کا ماننا فرض ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان کے بعد کسی کو نبی یا رسول مانے وہ اللہ کے صریح ارشاد وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے، خواہ اس کا نام مسلمانوں کے ناموں کی طرح ہو۔ نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی قیامت آنے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے، حساب و کتاب، پل صراط، جنت، جہنم، وہ واقعات جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں خاص قیامت کے دن اور اس کے بعد کے حالات کے سلسلہ میں آیا ہے، ان سب کو حق جاننا اور ماننا۔ نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا، یعنی اس کو ماننا کہ اللہ جل شانہ نے کائنات عالم کے ہر بناؤ، بگاڑ اور عدم وجود کے متعلق اندازے مقرر فرمائے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر و شر مقرر فرمائی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا، ان کو بغیر کسی ریب اور شک کے سچے دل سے ماننا ایمان ہے۔ جتنے بھی عقائد اور اعمال ہیں وہ ان 6 میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان مفصل جس کو عرف میں کہا جاتا ہے، اور حدیث جبریل میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام بتائیے اسلام کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان باتوں کو بیان فرمایا تھا۔